السلام علیکم ناظرین فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ آرمی چیف واضح کرتے ہیں کہ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ بشرا بی بی نے لسانیت کی آگ بھڑکائی اور نون لیگ نے بھی اس کو ہوا دے دی۔ فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاک فوج تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ آج فارمیشن کمانڈرز اجلاس کے ذریعے واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو پھنسانے اور سیاسی قبر کھودنے کے لیے جو پلان تھا واضح ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور چلا رہا ہے اور وہ غلط ٹویٹس کر رہا ہے۔ منظم طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے غلط کارڈ کھیلا اور بانی کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ آپ نے آسان الفاظ میں 4 نکات میں یہ پریس ریلیز بتائی ہے۔ 5واں ایک نکتہ کیا یہ بھی ہے، اگر میں کہوں کہ ان اے وے گورنمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں، تھوڑی حرکت کریں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے فیک نیوز فلاں فلاں فلاں، اس پہ آپ بھی کچھ مہربانی کریں اور ذرا کریں، ڈو دا نیڈفل۔ ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں بدامی صاحب، میں نے ابھی سر آپ کو کہا کہ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی ہے، وزراء کے لیے بھی ہے، اور ساری سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے، بیرون ملک بھی ہے، اندرون ملک بھی ہے۔ بالکل ہے، آپ بھی اتنے دنوں سے نون کو رگڑنا شروع ہو گئے، آج یہ بھی آیا ہے، اس کا مطلب کیا is it safe to assume that all is not well between the government and establishment؟ دیکھیے بدامی صاحب، میں آپ کو اس کا جواب 2 چیزوں میں دوں گا۔ ہاں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ بھی چوئنگم اور جینز والوں کو پسند کرتے ہیں، تو میں آپ کا جواب اردو میں بھی دوں گا، انگریزی میں بھی دوں گا۔ پہلا سے کہ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جو سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ یہ تو ہو گیا اردو، اس کی بائفرکیشن آپ بہت زبردست کر سکتے ہیں، آپ بہت قابل ہیں، مجھے یہ پتا ہے۔ انگریزی میں I want to say many things and I don't want to say anything though I have said everything۔ you just did actually۔ you just did actually۔ اب آپ کو دونوں چیزیں مل گئی۔ تیسری چیز یہ کہ نہ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ، نہ میڈیا سے خطرہ، نہ پولیٹیکل پارٹیوں سے خطرہ، نہ عمران خان سے خطرہ، نہ عدالتوں سے خطرہ، نہ عوام سے خطرہ۔ نون لیگ کو خطرہ اپنے آپ سے، اپنے بوجھ سے، اپنی قابلیت سے۔ پاکستان کی کم ترین سطح پہ آج پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے نیچے ہے، 6.5 سال کے بعد۔ آپ اس کو مارکیٹ نہیں کر سکتے بھائی، تو اگر آپ مارکیٹ نہیں کر سکتے تو میرا قصور ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں کسی کو بول رہا ہوں، میں کچھ، میری خواہش نہیں ہے، نہ میرے پاس کسی کا کوئی میسج ہے، نہ میں اتنا قابل ہوں۔ میرا تجزیہ انالیسز ہے کہ زندہ، مردہ، بدبودار، جمہوری، ایکسپائرڈ، شیڈ لاشیں جو جمہوریت کے نام پہ آپ ساروں کو لے کے چل رہے ہیں، جن کے اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے، اوپر جانے کا وقت قریب ہے، پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلیں، ملک کا بگاڑ کر چکے ہیں، تباہی بربادی ہو چکی ہے، ان سے آپ وفا سوچ رہے ہیں، ان سے آپ کامیابی سوچ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں جی کہ پاکستان میں ڈالر کم ہو گیا، پیٹرول کم ہو گیا، سرائے سود کم ہو گئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سیکھ ہو گیا، ایکسپورٹ اچھی ہو گئی، سمگلنگ کم ہو گئی، انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، تو سر میرا باپ یہ کام نہیں کر رہا، نہ میری پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت کیا تھا، نہ آج کی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے۔ میں تو آئی پی پیز سے بجلی کم کرا دی، یہ ایس آئی ایف سی کر رہی ہے۔ اگر اچھا کام کر رہی ہے تو ان کو کریڈٹ دے دیں۔ یہ ڈرامہ بند کر دیں کہ اندر جا کے تصویر کھچانا چاہیں، اندر جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ملانا چاہیں، اندر جا کے پیر پڑنا چاہیں، باہر نکل کے فوج کو 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالی دے، پھر بھاگ جائے ان کے پاس آ کے بھائی مجھے معاف کر دو۔ دیکھیں میں کلیئر ہوں، میں پرو جوڈیشری بھی ہوں، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، اور میں کہتا ہوں جو اندر خانے کرتے ہو وہ باہر خانے آ کے بھی کرو۔ جب ان کو اندر جا کے کہتے ہو سر 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 آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو باہر بھی آئے گا سر آپ نے بہت زبردست کام کیا، ہم تالی بجاتے ہیں، ہم بجاتے ہیں۔ جب غلط کام کریں گے، فیض حمید نے کیا تھا، وردی میں کیا تھا، تو ہم اس کے آگے بھی، میرے جیسا آدمی پاگل کھڑا ہو گیا تھا، تکلیفیں بھی برداشت کی۔ اس وقت تو آپ لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اس وقت آپ نے مجھے جمہوری بھی نہیں کہا، اس وقت آپ چپ کر گئے۔ اس وقت جب مجھے اس ساری صورتحال میں
نوجوان بلاول آپ نے جو بتایا، تو نوجوان بلاول بھٹو ایک امید کی نئی کرن بن کے سامنے تو نہیں آ گئے کہیں؟ دیکھیں بدامی صاحب، اگر بلاول صاحب پڑھا لکھا آدمی ہے تو میں کیسے کہوں وہ جاہل ہے؟ صحیح. اگر وہ جینوئنلی بغیر سرجری کے 36 سال کا نوجوان ہے تو میں کیسے کہوں وہ بوڑھا ہے؟ اگر وہ سوبر ہے تو میں اس کو کیسے کہوں وہ ایکٹر ہے؟ اگر اس نے شہادتیں اپنے گھر میں اپنی والدہ کی، اپنے دونوں ماموں کی، اپنے نانا کی، 14 سال اپنے والد کی قید دیکھی ہے اور اس کی جمہوریت کے لیے خون دیا ہے، اور اس کی میچورٹی ہم سب بڑے بڑے زیرک سیاستدانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے لاشیں، کفن، موتیں، شہادتیں اپنے گھر میں دیکھی ہیں، تو کیا یہ غلط ہوگا سر؟ اور کیا یہ بھی غلط ہوگا؟ نوجوانی پھر کا میں ذرا representation کامران صاحب کو بھی زحمت دی ہم نے، آئی ایم گریٹفل. آج دیکھیں نا، وہ آپ کا اتنا اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچایا. کامران مرتضیٰ صاحب سے ہم نے پوچھا 2 دن پہلے، انہوں نے کہا وارڈر صاحب کے لیے دروازے کھلے ہیں، چائے کا ایکسٹرا سامان ہی منگوا لیا ہے. پھر آج آئی ایم شور آپ چائے شائے حلوہ شلوہ جو بھی کھاوا کے، تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم گریٹفل سر، تھینک یو ویری مچ. کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کے آنے سے پہلے یہ ایک سوال وارڈر صاحب سے بھی، کہ وارڈر صاحب یہ جو باتیں ایسی چل رہی ہیں، آپ اس کو بالکل رد کرتے ہیں یا اس میں کوئی سبسٹنس ہے؟ کہ پتہ نہیں کوئی مارچ اپریل یا جون جولائی فارمولا ہے کہ جس کے تحت ہو سکتا ہے کہ نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ سے پیچھے چلی جائے اور پیپلز پارٹی آگے آ جائے. ایسی ربش ہے یا اس میں کوئی سبسٹنس ہے وارڈر صاحب؟ پھر میں کامران صاحب سے پوچھوں. دیکھیے بدامی صاحب، سیاست میں نہ کوئی چیز کنفرم ہے، نہ سیاست میں کوئی چیز گارنٹیڈ ہے. اچھا. اور سیاست میں پاسبلٹیز ہمیشہ رہتی ہے، اس گھنٹے بھی رہتی ہے، 8 ہفتے بعد بھی رہتی ہے، 8 مہینے بعد بھی رہتی ہے، 8 سال بعد بھی رہتی ہے. تو یہ تو پاسبلٹیز کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، نہ کریں گے. اوکے. بہت سیدھا سیدھی بات ہے. سو کچھ بھی ہو سکتا اگر ہے. آپ میرے تجزیے کو، میرے انالیسس کو یہ کہیں کہ یہ میں کچھ، میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں. میرا تجزیہ تو جب 2022 میں نکالا گیا تھا تحریک انصاف کے لیے بھی یہ تھا، وہ سب کلیئر ہو گیا. جب میری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاری تھی تب بھی میں نے تجزیہ دیا تھا. عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کیبنٹ کے اندر بتا دیا تھا. آج جب الیکشنز ہو رہے تھے تو آپ کو سیٹوں کے اندر میرا تجزیہ بہت قریب تھا، 90% آئی واز کریکٹ. اور میری پرفارمنس، میری سوچ، میری پرسسٹنس، میری فوکس، میرا ٹارگٹ میں اپنے دماغ میں سچ کر لوں تو ایز اے بزنس مین اپنی ذاتی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں میری پرفارمنس سکسیس ریٹ 9 آؤٹ آف 10 ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اب اگر وہ میرا انالیسس ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ مجھے شاباشی دے دیجیے گا، نہیں ہوا تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا.